السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین، قبر سے متعلق کئی ہفتوں سے بدعات اور پھر ان کا پوسٹ مارٹم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جس بدعات کا ہم تذکرہ کریں گے اس کا بھی تعلق قبر ہی سے ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جب قبر میں مٹی ڈالتے ہیں تو پہلی مٹھی پر منہا خلقناکم، اور دوسری مٹھی پر وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی پر وفیہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھتے ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ کا مٹی دیتے وقت پڑھنا یہ دین کے اندر بدعت ہے، ایک نئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبر میں دفن کیا، آپ نے مٹی دی، لیکن آپ کی کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے مٹی دیتے وقت اس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت کی ہو۔ آپ مٹی دیتے وقت کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ قبر میں مٹی دیتے وقت 3 مٹھی دینا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان جب مٹی دے تو 3 مرتبہ وہ دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خود ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ نے میت کی قبر کے پاس آپ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر کے پاس آئے اور اس کے سر کی جانب سے 3 مٹھی مٹی آپ نے ڈالی۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر اس کو روایت کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ یا 3 مٹھی ڈالنا مٹی یہ مسنون ہے، لیکن ہر مٹھی کے ڈالتے وقت کوئی دعا پڑھنا چاہیے، آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہے۔ آپ نے قبر میں میت کو اتارتے وقت آپ نے دعا سکھائی ہے کہ انسان یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا یہ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یا یہ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیثیں ہیں۔ تو آپ نے یہ دعا تو سکھائی کہ جب آپ میت کو قبر میں رکھیں تو یہ دعا پڑھیں، لیکن میت کو مٹی دیتے وقت آپ نے کوئی دعا نہ کی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی دعا سکھائی۔ جہاں تک اس آیت کریمہ کا تعلق ہے تو لوگ اس آیت کریمہ کا جو معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ انسان کی جو اصل ہے مٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے نبی بھی ہیں وہ، اور سب انہی کی اولاد ہیں، لہذا انسان کی جو اصل ہے خلقت کی وہ مٹی ہے، اور اسی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر قبر مٹی کی ہوتی، انسان میت کو قبر میں رکھتا ہے اور پھر اسی قبر سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت اپنے معنی کے لحاظ سے بڑی پرتاثیر ہے، اور اس میں انسان کے مبدا اور منتہا اور اس کی اصل حقیقت کی بہترین عکاسی کی گئی ہے، لیکن اس کے معنی کا خیال رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ دین کے اندر زیادتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس آیت کریمہ کے معنی اور مطلب کو جاننے والے تھے، صحابہ کرام تھے، لیکن کیا انہوں نے کسی کو مٹی دیتے وقت اس آیت کریمہ کی تلاوت کی؟ کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی کہ کوئی آپ کو اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے روک سکتا، لیکن آپ نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی صرف دی جائے گی، مٹی دینا بھی عبادت ہے، اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس وقت کوئی آیت یا کوئی دعا پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہے۔ اگر معنی کا خیال کیا جائے تو صرف یہی ایک وقت نہیں ہے یا ایک جگہ نہیں ہے اس کے معنی کو خیال رکھتے ہوئے، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں اور بہت سارے مقامات ہیں، اگر معنی کا خیال کیا جائے تو انسان وہاں اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جیسے انسان تیمم کرتا ہے، تیمم بھی انسان مٹی سے کرتا ہے، مٹی ہی سے انسان تیمم کرتا ہے، لیکن کیا تیمم کرتے وقت
انسان اس آیت کو پڑھتا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا اور پھر اسی مٹی کے اندر جو ہے ہم تم کو لوٹا رہے ہیں اور اسی مٹی سے دوبارہ ہم تم کو زندہ کریں گے؟ انسان نہیں پڑھتا ہے. صرف بسم اللہ انسان تیمم کرتے وقت شروع میں پڑھتا ہے اور پھر اس کے اور کوئی دعا نہیں پڑھتا ہے، نہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے. ایسے انسان کسی کو مٹی سے یا ڈھیلے سے مارتا ہے مان لیجئے، یا ہاتھ میں اٹھاتا ہے، تو کیا اس کو پڑھتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری؟ قطعاً انسان اس کو نہیں پڑھتا ہے. اسی طریقے سے انسان مٹی اور ڈھیلے سے طہارت حاصل کرتا ہے، استنجا کرتا ہے. پانی نہیں ہے، انسان مٹی اور ڈھیلا استعمال کرتا ہے. پانی ہوتے ہوئے بھی انسان اگر مٹی ڈھیلا استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے بھی انسان کو طہارت مل جاتی ہے. لیکن کیا انسان اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے جب مٹی کو استعمال کرتا ہے؟ اس طریقے سے انسان مٹی پر سوتا ہے، کبھی کبھار زمین پر سوتا ہے، مٹی پر سوتا ہے، تو کیا مٹی پر سونے کے وقت انسان اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان غصہ ہے تو زمین پر لیٹ جائے، زمین پر لیٹنے سے اس کو سکون ملتا ہے. زمین پر سونے اور لیٹنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. تو کیا زمین پر لیٹتے وقت انسان اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے؟ پتہ نہیں پڑھتا. اس لیے یہ کہنا کہ اس کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے اس میں انسان کی اصل حقیقت بیان کی گئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی اصل حقیقت بیان کی گئی ہے. لیکن اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں انسان مٹی کا استعمال کرتا ہے، تو کیا وہاں پر انسان اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے موقع کی مناسبت سے؟ سب کا جواب یہی ہوگا کہ انسان قطعاً نہیں پڑھتا ہے. لہذا یہ دین کے اندر ایک ذاتی ہے. مٹی دینا ثواب کا کام ہے. ہمارے نبی نے مٹی دی، 3 مرتبہ دینا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ہمارے نبی سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے دیا، 3 مٹھی آپ نے مٹی ڈالی، اور جو مٹی قبر سے نکلتی ہے وہی مٹی انسان قبر کے اندر واپس کرتا ہے. اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے قبر کے اندر الگ سے مٹی لینا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوبنا علی القبر او ازاد علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کچھ بنانے یا اس میں زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر سے نکلی ہوئی مٹی کے علاوہ الگ سے مٹی ڈالنا مجھے پسند نہیں ہے، یعنی جو مٹی نکلتی ہے وہی مٹی قبر کے اندر استعمال کر لی جائے. تو جب آپ نے قبر میں میت کو رکھتے وقت دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھے، اور اس طریقے سے میت کو قبر میں رکھتے وقت جو اس کے قبر کے قدموں کی جانب سے اتارنا یہ بھی سنت ہے کہ میت کو قبر کے قدموں کی جانب سے اتارا جائے، کیا یہ بھی سنت ہے؟ تو جب یہاں تک اتنی باریکی اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے نبی نے بتایا، لیکن کسی بھی حدیث کے اندر آپ نے میت کو مٹی دیتے وقت، قبر پر مٹی ڈالتے وقت آپ نے کوئی حدیث اور کوئی آیت پڑھنے کا حکم نہیں دیا. لہذا یہ کہنا کہ اس کا پڑھنا جو ہے سنت ہے یا اس کو پڑھنا چاہیے، یہ قطعاً درست نہیں ہے. لہذا یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے جو ہمارے ملک کے اندر لوگ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیت ہے، آیت پڑھنے کے اندر کیا حرج ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آیت ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کو یہاں پر پڑھا ہے؟ آپ دیکھیں جب انسان طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے ایک دعا بتائی ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں، وہاں اس کا ثبوت ہے، اس کو پڑھا جائے گا. لیکن مٹی دیتے وقت آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی ہے. یہ ثواب کا کام ہے. لہذا اور یہ دین ہے، اور دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا آپ نے اس کا حکم دیا ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی. لہذا کسی بھی حدیث اور سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. لہذا یہ بھی دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ مٹی دیں اور مٹی دیتے وقت کچھ نہ پڑھیں، کچھ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جی ہاں. اور پھر اللہ رب العالمین انسان کو مٹی سے تو پیدا کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل انسان کی حقیقت مٹی ہے، یعنی اس کی خلقت کی اصل. لیکن کیا قبر کے اندر ہی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، وہ کیا نام ہے ان کو جانور کھا لیتا ہے، یا ان کو جلا دیا جاتا ہے، یا زمین یا کیا نام ہے سمندر کے اندر پانی کے اندر ڈوب کر کے مر جاتے ہیں، جانور انہیں کھا لیتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا.
تو ایسا نہیں کہ اسی قبر ہی سے سب کو زندہ کیا جائے گا، بس یہ کہ جو مر گیا وہ قبر کی زندگی کے اندر چلا گیا، قبر کے مرحلے میں چلا گیا، کیونکہ یہ برزخی زندگی ہے اور عام طور پر لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اس لیے بات کہی جاتی ہے، ورنہ جو انسان مر گیا اور وہ برزخی زندگی کے اندر چلا گیا، قبر کی زندگی میں چلا گیا، چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے نہ دفن کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، چاہے وہ کسی جانور کی خوراک بن گیا ہو، چاہے اسے جلا دیا گیا ہو، چاہے وہ سڑ گیا ہو، یا اس طریقے سے وہ پانی کے اندر ڈوب کر کے مر گیا ہو، مچھلیوں نے اسے کھا لیا ہو یا جانوروں نے اسے کھا لیا ہو، اس کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ تو ایسا نہیں کہ قبر ہی سے سب لوگ اٹھائے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جو بھی مر گیا وہ برزخی زندگی کے اندر چلا گیا، لہذا ہر ایک کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا پڑھنا کسی بھی حدیث سے یا صحابہ کرام یا خلفائے راشدین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور میں نے بتایا کہ اگر معنی ہی کا خیال رکھنا ہے تو اس معنی کی بھی بہت سارے اوقات ہیں جو اس سے مناسبت رکھتے ہیں، لیکن ان جگہوں پر انسان اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ اس آیت کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور نہ اس کی مناسبت کا خیال رکھ سکتا ہے۔ جب نے بھی نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، آپ نے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھائی، مٹی کے اور قبر کے اندر لوگوں کو آپ نے دفن کیا، مٹی بھی آپ نے دی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی آپ نے پوری زندگی میں اس آیت کو آپ نے تلاوت نہیں کی، لہذا ہمیں بھی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ متقی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی زیادہ دین کے جاننے والے ہو سکتے، لہذا اس سے بچنا بھی ہمارے ضروری ہے۔ یہ دین کے اندر بدعت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے بچائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔